اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام اور امن عالم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرام کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں جو دو علماء کرام خاکسار کے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر تمام اسلامی عبادات اور معاملات سے لے کر آئین اور قوانین سیاست و حکومت کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان تمام چیزوں سے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا عکس لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نہ صرف امن کا حامی اور دعوے دار ہے بلکہ قیام امن کو ہر حال یقینی بنانے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جیسا کہ ہم آج کل اکثر دیکھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ بعض مسلمان گروہ مذہب کے نام پر ناجائز حملے کرتے ہیں یا خودکش دھماکے کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے کس طرح ان تمام امور کو جو ہے غلط ثابت کیا ہے اور کس طرح آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام کا اسلام سے کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے؟ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز جب سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، حضور کی خاص توجہ اس طرف رہی ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی کا قیام ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ دنیا امن و سلامتی سے ہٹتی چلی جا رہی ہے اور دن بدن وہ شگاف جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور نے تو یہ کوششیں اس زمانے سے شروع کر دیں جب کہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے شروع میں یہ بات بیان کی تو بعض ملکوں کے بڑے بڑے دانشور بھی یہ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب جب کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں تو اب وہ لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کو مضبوط کیا جائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اس دنیا کو بنایا جائے۔ اگر اب دیر ہو گئی تو پھر دنیا کو سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم خود اس کو اپنے ہاتھ سے جہنم بنا لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جو مختلف خطابات، مختلف خطبات ارشاد فرمائے، وہ کتابی شکل میں شائع شدہ ہیں، اور اس کا جو انگلش میں اس کا عنوان ہے ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، اور اردو میں اس کا نام ہے امن عالمی بحران اور امن کی راہ۔ یہ کتاب شائع شدہ ہے۔ اس میں حضور کے خطبات بھی ہیں، 2008 سے شروع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور کے جو خطوط، حضور نے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا کے جو سربراہان ہیں، بعض ضروری اور اہم ممالک کے، ان کے سربراہان کو آپ نے وہ خطوط لکھے ہیں، وہ بھی اس کی کتاب میں شائع شدہ ہیں۔ تو اس کتاب میں حضور نے جو حضور کے خطبات اور خطابات ہیں، اس میں کھول کر اس بات کو بیان کیا کہ آج کل جو بعض مسلم گروہوں کی طرف سے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کے نام پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر خودکش حملے ہو رہے ہیں، حضور نے واضح طور پر لکھا اور فرمایا ہے کہ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی جو ہم نے یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہی ہم نے رکھا اسلام اور امن عالم۔ اسلام جو ہے یہ لفظ ہی مسلم کے معنی سلامتی کے ہیں، سلامتی پھیلانے والے کے ہیں، مومن کے معنی امن پھیلانے والے کے ہیں۔ تو یہ نام ہی اس بات جھلکاتا ہے، اور امن عالم یہ ہو گیا کہ اسلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تمام دنیا کے لیے رحمت ہیں، اور تمام دنیا کے لیے آپ کا پیغام ہے، اور جو پیغام آپ کو عطا کیا گیا وہ کامل ہے اور مکمل ہے۔
تو جب ایک پیغام ایسا ہو کہ وہ تمام دنیا کے لیے ہو، کامل ہو اور مکمل ہو، اور پھر وہ اس کا نام ہی سلامتی ہو، اس کا نام ہی امن ہو، تو اس کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناجائز طور پر جو بم دھماکے کرے یا خود کش حملے کریں تو ان کو ہم کہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہاں، ایک بات جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرتی ہے، اور وہ تو حضور نے اپنے ان خطبات میں بھی ان کو حل فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو جہاد ہوا تھا، وہ جہاد اور یہ آج کل کے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ وہ نہیں ہیں، وہ تو صرف ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، یہ جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہیں، مشرکین نے اختلاف کیا۔ اگر وہ اختلاف کی حد تک رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن ان لوگوں نے بجائے اختلاف کرنے کے ان لوگوں نے دشمنیاں کرنی شروع کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو قتل و غارت کی، ان کا گھر لوٹ لیے اور ان کے گلی کوچے خون سے بھر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حکم یہ دیا کہ لڑائی نہیں کرنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے تو عفو کا حکم دیا گیا، جنگ نہیں کرنی، تو تم اب ایسا کرو یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہاں سے 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو مکہ کے لوگ وہاں تک پیچھا کرتے ہوئے جب آئے، تب اللہ نے حکم دیا کہ اب جب تم کو اللہ کا نام لینے سے روکا جا رہا ہے تو تمہیں میں جنگ کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کا نام جہاد ہے، وہ ہے اسلامی جہاد، اور وہ جہاد کی بھی یہ تعریف کی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہاد کی اجازت میں تم کو اس لیے دے رہا ہوں کہ تم پر اس لیے ظلم کیا گیا کہ تم ربنا اللہ کہتے ہو، تم کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے، اور جہاد کی اس لیے اجازت دیتا ہوں کہ تم کو تمہارے گھروں سے بستے بساتے گھروں سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جہاد کی اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ آج جو مساجد اجاڑی جا رہی ہیں، کل کو یہودیوں کے گرجے بھی اجاڑے جائیں گے، عیسائیوں کے گرجے اجاڑے جائیں گے۔ تو مذہبی عبادت گاہیں اور مذہبی عبادتوں کے قیام کے لیے جہاد ہے، اور اس کی خاطر وہ جہاد ہوا، ورنہ یہ باقی جتنی جنگیں ہیں وہ سیاسی جنگیں ہیں، اور سیاسی جنگوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اب تعلیم موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادتی کبھی نہیں کرنی۔ یہ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جنگ کرو بے شک جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب زیادتی نہ کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جنگ کرنے کے لیے؟ جب اس قسم کی بھی جنگیں جو مذہبی جنگیں تھیں آسم کے زمانے میں، جب حضور غزوے کے لیے بھیجتے تھے تو ہدایت کرتے تھے کسی مذہبی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی راہب خدا کی عبادت کر رہا اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس طرح کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو تم لوگ جو ہے جب جاؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، خدا کی یاد کرتے ہوئے جاؤ۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں یا میں امن کی طرف آتا ہوں، میں اپنا ہاتھ لڑائی سے کھینچتا ہوں، تم لوگ بھی اپنا ہاتھ لڑائی سے کھینچ لو، زیادتی نہیں کرو گے۔ زیادتی کرو گے تو وہ اسلامی جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اسلامی جنگ کی ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں یہ سیاسی جنگوں پر بھی حاوی ہیں، بلکہ یہاں تک قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ جب دو ملک آپس میں جنگ کریں تو ان کی صلح کروا دو، اور اگر وہ دو ملکوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرے تو سب مل کے اس زیادتی کرنے کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہو جاؤ اور اس کو منع کرو، اس کو باز کرو تاکہ وہ زیادتی سے باز آ جائے۔ تو قرآن خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری امن پر مبنی ہیں، اور حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، میں خلاصتاً ایک چند لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں
کہ حقیقت میں یہ شر انگیزیاں اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں، اور قرآن کریم کسی بھی طرح کے حالات میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور میں مسیح موعود اور امام مہدی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور قرآن کریم کی سچی تعلیمات کے دنیا میں پھیلانے کے لیے ہی مبعوث ہوئے تھے۔ آپ بندہ اور خدا تعالیٰ کے مابین تعلق کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کی بعثت کی غرض یہ ہے کہ تا انسان ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ آپ اس لیے بھیجے گئے تا ہر طرح کی مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو۔ آپ اس لیے بھیجے گئے کہ تا تمام بانیان مذہب اور انبیاء کی عزت و احترام قائم کیا جائے۔ آپ دنیا کی توجہ اعلیٰ اخلاق اور اقدار کے حصول اور تمام دنیا میں امن، محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ کے قیام کے لیے مبعوث ہوئے۔ چنانچہ یہی وہ کام ہے جو آج حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے نتیجے میں کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کا کام اشاعت اسلام ہوگا۔ پہلا کام تکمیل ہدایت کا تھا، دوسرا کام تکمیل اشاعت ہدایت ہے۔ اب وہی تکمیل اشاعت ہدایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امیر المومنین کے ذریعہ سر انجام پا رہی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کا اگلا سوال خاکسار محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے وہ کون سے طریق اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے ذریعہ لوگوں کو ذہنی اطمینان حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں پھر پرامن معاشرے کا بھی قیام ہو سکتا ہے؟ ہم سن 2024 میں سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی سلیم الفطرت ہیں، دانشور ہیں، آج وہ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ دنیا ایک اضطراب اور بے چینی میں سے گزر رہی ہے، اور محدود پیمانے پہ دنیا کے کئی خطوں میں جنگ جاری ہے۔ کسی بھی وقت یہ جنگ کی چنگاری بھڑک سکتی ہے اور عالمی پیمانے پہ تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مختلف بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے، گروہ بن رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اور ملک آپس میں گروہوں میں جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر انتہا پسندی شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ مالی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اور اقتصادی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام الناس بے روزگاری اور مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، اسی سے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ تو ایسے حالات میں جب کہ انتشار اور پریشانیوں کا چاروں طرف ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر انسان اطمینان کیسے حاصل کرے، ایک پرامن معاشرہ کیسے قائم کیا جائے، اس بارے میں مذاہب کیا تعلیم دیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنی جو کتاب ہے عالمی بحران اور امن کی راہ، اس میں جو خاص طور پہ نکات بیان کیے ہیں، وقت کی رعایت سے ان میں سے چند ایک نکات بیان کروں گا۔ حضور انور نے خاص طور پہ یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں اگر ہم نے اطمینان قائم کرنا ہے تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ عدل اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ یہ عدل اور انصاف انسان کی انفرادی زندگی میں بھی ہے، اور پھر اس کا دائرہ جب وسیع ہوتا ہے تو یہ قومی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ انفرادی زندگی میں اس طرح ہے کہ ایک خاوند جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جب وہ عدل انصاف کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق دیتا ہے، اپنی اولاد کے درمیان عدل کے ساتھ مساوات کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کرتا ہے، تو گھر میں پرامن معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ عدل نہیں کرتا، اس کا پیمانہ کسی ایک طرف چھلکتا ہے یا کسی ایک طرف وہ جھک جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں گھر میں انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کو وسیع دائرے میں ہم کرتے ہیں تو قوموں کی طرف جب ہم آتے ہیں، تو جب قومیں کسی دوسری قوم کے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتی ہیں، ان کی جائیدادوں کو، ان کی املاک کو لوٹنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
حضور نے خاص طور پہ، میں الفاظ حضور کے پڑھتا ہوں، حضور نے بیان فرمایا دنیا میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ ہر سطح پر اور دنیا کے ہر ملک میں انصاف کے درست معیار قائم کیے جائیں۔ قرآن کریم اس بارے میں مزید فرماتا ہے کہ کوئی ملک یا قوم جو تم سے برسر پیکار ہے، ان سے بھی معاملہ کرتے وقت مکمل انصاف اور عدل کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھو۔ یعنی اپنوں کے ساتھ تو عدل کرنا ہی ہے، یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے اور اسلام کی عظیم الشان خوبی ہے کہ جس قوم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے یا لڑائی میں تمہارے ساتھ شریک ہے، باوجود اس کے کہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن عدل اور انصاف کے تقاضوں کو نہیں چھوڑنا۔ اس زمانے کے مامور سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ نے ایک موقع پر ملفوظات جلد 2 صفحہ 24 میں بیان فرمایا کہ تمام قوا کا بادشاہ انصاف ہے۔ اگر یہ قوت انسان میں مفقود ہے تو پھر سب سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو مختلف قوتیں پائی جاتی ہیں، مثلا امانت ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، ان تمام قوتوں میں سے اگر کوئی قوت سب سے بڑھ کے ہے جس کو بادشاہ حضور نے قرار دیا تو وہ انصاف ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انصاف کے نتیجے میں جب انصاف قائم کیا جاتا ہے تو عدل ہوتا ہے، پھر انسان ذہنی طور پر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر عدل نہ کیا جائے، کوئی قوم دوسری قوم کی دولت کو یا اس کے وسائل کو لوٹنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک نسل تو دب جاتی ہے کیونکہ وہ مغلوب ہو گئی، لیکن جب ان کی اگلی نسلیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے دل میں بے چینیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو مغلوب کر لیا گیا اور ہمارے باپ دادا کی جو ہماری جائیدادیں تھیں، ہمارے جو وسائل تھے قدرتی، ان کو دیگر قومیں لوٹ رہی ہیں۔ تو جو ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تب وہ دہشت گردیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جب ان اور شدت ہو جاتی ہے تو پھر وسیع پیمانے پہ جنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیادی بات ہے جس کی طرف ہمارے پیارے آقا آج سے نہیں، تقریباً 15-20 سال سے، جب سے آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، دنیا کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف کرو اور انصاف کرو۔ اسی انصاف کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہوگا اور ایک پرامن معاشرہ قائم ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار اپنا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے لا اکراہ فی الدین کی کیا تشریح بیان فرمائی ہے؟ لا اکراہ فی الدین سورۃ البقرہ کی 250ویں آیت ہے، اور یہ اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں، قبول دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ہر آدمی جان سکتا ہے کہ روشنی کی طرف جانا ہے یا ظلمت کی طرف جانا ہے، فائدہ میرا کس طرف ہے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں یا قبول دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر اور اکراہ اسلام میں نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سی اس آیتیں، صرف یہی آیت نہیں ہے، قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے انکار کر دے۔ یہ ہے سورۃ الکہف کی 30ویں آیت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اے لوگو یہ تمہاری طرف ہدایت آ گئی ہے، تم میں سے جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے جان کی خاطر قبول کرے گا، کر لے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہی اختیار کرے گا گمراہی کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی ابتدائی تعلیمات ہیں، اور احادیث میں بھی بکثرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات آتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، وہ موقع تھا اس وقت جبر کرنے کا، بکثرت لوگوں کو مسلمان بنایا جا سکتا تھا، سارے مکہ والے آپ کے زیر اثر آ گئے تھے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ غیر مسلم رہے، بہت سے لوگ غیر مسلم رہ کر جنگ حنین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ بعض بھاگ گئے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو ان کو بلایا گیا واپس۔ چنانچہ اکرمہ کی بیوی گئی
کہ آن صاحب نے تم کو معاف کر دیا؟ تو آن صاحب نے اس نے کہا کہ کیا میں کافر رہ کر بھی یہاں مکہ میں رہ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح جو بھی تم بن کر رہو رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا اچھا پھر اگر ایسی بات ہے آپ کا دین اتنا وسیع تو میں تو پھر مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوا، بعد میں بڑی بڑی خدمات اس نے سر انجام دی۔ چنانچہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور اسلام کی تعلیم کا یہ حسن ہے کہ دین کے معاملہ میں کبھی بھی جبر کو جائز نہیں قرار دیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو تبلیغ کے ذریعہ، پرچار کے ذریعہ لوگوں کو پھیلایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذمہ پہنچانا ہے، حساب لینا میرے ذمہ ہے۔ علیک البلاغ و علینا الحساب، تیرے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب کتاب میرے ذمہ ہے۔ لیکن آج بڑی ہم دیکھ رہے ہیں بعض مسلمان جو بڑے ٹھیکیدار بنے ہیں مولوی، یہ حساب کتاب انہوں نے جو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے مسیطر نہیں بنایا، میں نے تجھے داروغہ نہیں بنایا۔ چنانچہ یہ جو امن کی تعلیمات ہیں یہ جو قرآن مجید نے دی ہیں، یہ بھی حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنی اس کتاب میں جا بجا بیان فرمائی ہے، اور کہ اسلام جبر کی اور اکراہ کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو یہ میں حضور کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے برطانوی پارلیمنٹ میں جو 2008 میں خطاب ارشاد فرمایا تھا 22 اکتوبر 2008 کو، اس میں سے چند لائنیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ در حقیقت اسلام کی تعلیم ہے جو ہمیں قرآن کریم نے دی ہے۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ ترجمہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ حکم نہ صرف اس الزام کو رد کر رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بلکہ مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ایمان لانا ایک ایسا معاملہ ہے جو بندہ اور اس کے خدا کے درمیان ہے، جس میں کسی طرح سے بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے اور عبادت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر مذہب کے نام پر جاری سرگرمیاں دوسروں کے لیے ضرر رساں ہو جائیں، یعنی نقصان دہ ہو جائیں، اور ملکی قانون کے خلاف ہوں، تب اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کسی مذہب میں کوئی ظالمانہ فعل کیا جا رہا ہے تو وہ ہرگز کسی ایسی تعلیم کا حصہ نہیں ہو سکتا جو خدا تعالیٰ کے کسی بھی نبی نے دی ہو۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ بنیادی تعلیم ہے کہ دین کے معاملہ میں جبر نہیں، اکراہ نہیں، جو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر حوالہ پیش کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں دی ہیں اور یہ باتیں بیان فرمائیں کہ کون کون سا طریقہ ایسا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو رائج کر سکتے ہیں۔ چونکہ تفصیلی بات ہے، یہ موقع نہیں یہاں بیان کرنے کا، فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار اپنا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک یہ بھی اصول ملتا ہے کہ دوسروں کی دولت کو للچاتی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، تو اس کی کچھ تشریح بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی امن سے رہے اور اس کے نتیجے میں ایک صالح اور پرامن معاشرے کا قیام ہو۔ اس کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے مختلف ذرائع اور اصول بیان فرمائے ہیں۔ انہی ذرائع اور اصولوں میں سے ایک بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ جو مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس کو باطل طریقوں سے نہ کھایا جائے اور کسی دوسرے کو مال کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو اور حرص نہ پیدا کرو کہ ہمیں وہ مال غلط طریقوں سے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ النساء آیت 30۔
یعنی اے لوگو جو مومن ہو، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم مال کو باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب باطل طریقے کیا ہوتے ہیں؟ باطل طریقوں سے مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ دراصل یہ ہوتا ہے کہ مال جو دولت ہے وہ ایک سے دوسرے کی طرف ایسے رنگ میں منتقل ہو جس طریق کو خدا تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ مثلا وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کا ظلم کے کر کے اس کا مال دبا لیں، ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے اس کا مال حاصل کر لیا، رشوت کے ذریعہ ہم نے مال حاصل کر لیا، جوئے کے ذریعہ مال حاصل کر لیا، پھر اسی طرح ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں ذخیرہ اندوزی کر لی کہ بھئی اس کو مہنگے داموں میں ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ جو باطل کے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ لالچ پیدا ہونی، یعنی کسی کی دولت کو دیکھ کے ہمارے دل میں لالچ پیدا ہو جائے کہ ہم کیسے اس کی دولت کو حاصل کر لیں۔ یہ ہے جس کے اوپر آج کا ہمارا پروگرام ڈسکس ہے۔ تو باطل بنیادی طور پہ جو بیان کیا اصول تھا کہ ہمیں باطل طریق سے مال تو کھانا ہی نہیں، ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ لالچ کے ذریعہ نہیں کھانا۔ دراصل ہم جب غور کرتے ہیں کہ لالچ اور حسد ہے کیا چیز، انسان جب کسی دوسری کی کوئی دولت کو دیکھتا ہے تو وہ احساس کمتری میں پہ کئی بار شکار ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی اچھی چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور کئی بار واقعی وہ لالچ کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ وہ آسودہ حال ہے، وہ ظلم کے نتیجے میں وہ دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انفرادی طور پر بھی امن بگڑ جاتا ہے، اور جب قومیں اس کے اوپر پابند ہوتی ہیں، یعنی لالچ پیدا ہو جاتا ہے ان پہ، تو پھر دنیا کا امن تباہ و برباد ہونے لگتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر سامنے آئے گا۔ حرص، بخل اور کینہ سے بچو، کیونکہ حرص، بخل اور کینوں نے پہلوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے ان کو خونریزی پر آمادہ کیا اور ان سے قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی ہوئی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ واضح حدیث ہے کہ لالچ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور دنیا میں کس رنگ میں اس کے رد عمل ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم قومی شکل میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی قوم میں لالچ پیدا ہو جائے تو وہ اپنے سے پسماندہ ملک میں، اپنے سے پسماندہ قوم کے وسائل کو لالچ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر دہشت گردی بھی پیدا ہوتی ہے اور ایک اسلحے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی لالچ کے نتیجے میں جب اس نے قبضہ کر لیا تو دوسرے لوگ اپنی چیز چھڑانے چاہتے ہیں، اپنے وسائل کو بچانا چاہتے ہیں، تو دنیا میں انتشار اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے ملفوظہ جلد 2 صفحہ 101 میں بیان فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں، لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہے۔ جنہوں نے طب پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک مرض ہوتا ہے جس میں شدت سے پیاس لگتی ہے، تو وہ مرض کی علامات یہی ہے، جتنا بھی پانی پیتے جائیں وہ پیاس بڑھتی چلے جاتی ہے۔ تو مسیح اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ لذات دنیا جو ہیں، یہ لالچ جو ہے، یہ دنیا کی لذت کے پیچھے جب انسان پڑ جائے گا تو اس کے نتیجے میں ناپاک حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ طلب اور پیاس ہے جو ختم نہیں ہوتی، اور وہ ایک وسائل پہ قبضہ کیا تو پھر دوسرے کے اوپر، دوسرے تو تیسرے کے اوپر، اس کے نتیجے میں حسرتوں کی آگ پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا میں فساد اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ اسلام کا عظیم الشان احسان ہے جو اس زمانے میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دنیا کے سامنے اثر نو پیش فرمایا ہے کہ حسین معاشرے کے قیام کے لیے جہاں عدل و انصاف کی ضرورت ہے، وہاں حسین معاشرے کے اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کسی کی دولت کو کوئی شخص بھی اور کوئی قوم بھی دوسری قوم کی دولت کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، جس کے نتیجے میں فساد اور انتشار پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ اور قومی طور پر بھی قوموں کو یہ سمجھ بوجھ عطا کرے کہ ان حسین تعلیمات پہ وہ عمل کرے، جس کے نتیجے پہ یہ دنیا پرامن جنت کی مانند ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا یہ اصول ہے کہ کل بنینوں کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے
کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا کہ تا آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ مجھے کسی قوم سے دشمنی نہیں، ہاں جہاں تک ممکن ہے ان کے عقائد کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اگر کوئی گالیاں دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے، نہ کسی اور عدالت میں، اور بائیں ہمہ نوع انسان کی ہمدردی ہمارا حق ہے۔ سراج منیر، روحانی خزائن، جلد 12، صفحہ نمبر 28۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔